الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ خلاصہ کرتے ہوئے آگے بیان کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو فرما دو کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت، تمہارے کام،
اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس حوالے سے جو بات آج آپ کو خاص طور پر سنانی ہے وہ یہ کہ کہا گیا اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ تبلیغ ایک لفظ ہے عربی کا، آپ سنتے رہتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہو، کچھ لوگ بولتے تو ہیں معنی نہیں معلوم، اس کے معنی ہیں بات پہنچانا۔ جب ہم اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ دین کی بات، دین کا پیغام پہنچانا، بلاغت۔ اب بھی ذرائع ابلاغ کہتے ہیں پہنچانے کے ذریعے، انگلش والے اس کو ذرائع ابلاغ کو میڈیا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہا گیا اور ساتھ کہہ دیا بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ تو جو سب سے پہلی بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کا لوگوں کو دین کی طرف بلانا، صحیح عقیدوں کی طرف بلانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی۔ جنہوں نے فرق کیے وہ فرقے بن گئے۔ فرقوں کی طرف بلانا غلط ہے، سیدھی راہ کی طرف بلانا غلط نہیں ہے۔ جائز چیز کو غلط کہنا، ناجائز کہنا، بدعت کہنا، حرام وغیرہ کہنا یہ غلط ہے، جائز چیز کا بتانا غلط نہیں۔ اب میں اور زیادہ کھول کر بات کرتا ہوں۔ میلاد شریف منانے کو کہنا غلط نہیں ہے، میلاد سے روکنا یا میلاد کو غلط کہنا، اونچی کہیے، غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنے کا کہنا غلط نہیں، اس سے روکنا غلط۔ یہ آپ کو میں نے جھلکی دکھا دی۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اللہ کی طرف بلاؤ، تو وہ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ اگر ہم آج اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو یہ تتبع ہے۔ تتبع کا مطلب ان کی پیروی۔ پیروی فارسی کا لفظ ہے، نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا، ان کو فالو کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لحاظ سے آپ یہ بات جان لیجئے کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے، بلایا کس طرح جاتا ہے، یہ ہم کو مختصراً سمجھنا ہے، کسی اور موقع پر تفصیل میں جاؤں گا۔ حق بات کرنا، سچ بات کرنا چاہیے۔ کیا بولنا چاہیے؟ سچ۔ کیا بولنا چاہیے؟ سچ۔ جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
حق بات کہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بہت سی باتیں سچ ہوتی ہیں مگر ان کو کہنے کا انداز، طریقہ کچھ لوگ صحیح نہیں اپناتے. میں ذرا تھوڑی سی کڑوی مثال دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی. دو آدمی کہیں کھڑے ہوں، ان میں سے ایک کے والد صاحب اچانک آ جائیں تو دوسرا ان سے کہے کہ تیری ماں کا قسم آ گیا. بات سچ ہے یا نہیں؟ اونچی. مگر کیا اس طرح کہنا چاہیے؟ بات سچ ہے. وہ اس کی ماں کا قسم شوہر ہے. اور زیادہ برا کر کے کہے، کوئی اور بات لگا دے ساتھ، وہ آ رہا ہے جو تیری ماں کے ساتھ یوں کرتا ہے وہاں کرتا ہے، تو بات وہ بھی سچ ہوگی مگر اس طرح کہنا درست نہیں ہوگا. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اگر وہی یہ کہے کہ آپ کے والد صاحب تشریف لے آئے تو کتنا اچھا لگے گا. بات یہ بھی وہی ہے، بات یہ بھی وہی ہے مگر کہنے کا انداز. کچھ لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں. مثلا اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، مقدس کا مطلب جو لوگ بہت اعلیٰ درجے کے پاک اور ستھرے ہیں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ان کے لیے نامناسب انداز اختیار کرے تو کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہ میں آپ کو صرف بہت آسان مثالیں دے کر واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اب اللہ کی طرف بلانا ہے تو اچھی باتیں کر کے بلانا ہے. قرآن میں اور حدیث میں ہمیں طریقے بتا دیے گئے. ہمیں کہا گیا بشرو، لوگوں کو خوش کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. یسرو، آسانی کرو، ان کے لیے مشکل اور تنگی نہ کرو. بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس پھر کسی کے لیے بھی کوئی پیمانہ نہیں رہتا. اب میں سمجھنے کے لیے پھر ایک بات دہراؤں گا، پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر دہراؤں گا. اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں. مثلا برے جانور کا نام لے، خنزیر، جس کو آپ لوگ سور کہتے ہیں، جانور ہے، نام آیا ہے اس کا قرآن میں، خنزیر کا لفظ قرآن میں آیا ہے. آپ یہ کہیں وہ اللہ جس نے، اب آگے اس جانور کا نام لے کر کہیں کہ جس نے وہ جانور بنایا، تو بات یہ سچ ہے یا نہیں؟ اونچی. مگر کوئی صرف اس طرح کہے گا معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. یہ فارسی کا جملہ ہے کہ کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. صرف سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی یہ کہے او سور کے خالق، تو اس طرح جو اس نے کہا بات وہ سچ ہے مگر اس طرح کہنے والا کافر ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں اس کو اللہ کی مخلوق میں اور کچھ نظر نہیں آیا. اس کا مطلب کہ اس کے اندر خرابی ہے. اتنی مخلوق ہے،
اس نے صرف ایک اس غلط چیز کا نام لے کر کیوں پکارا رب کو؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کے اپنے اندر گندگی اور خباثت ہے، تو کہنا ہے تو کسی اچھی چیز کا نام لے لے۔ اگر ایک ہی چیز کا نام لینا ہے تو اس کی مخلوق میں اس کا نام لے جس کے رب ہونے پر رب کو ناز ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ خود رب فرماتا ہے فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، درختوں کا رب، ساری کائنات کا رب، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ مگر فرماتا محبوب تیرے رب کی قسم، کیا مطلب؟ رب سب کا ہوں، ناز ہے کہ تیرا رب۔ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ ایک بزرگ کا قول ہے، منسوب ہے امام ربانی، امام مجدد الفسانی، ان کا مہینہ بھی ہے یہ، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ من پرستم عز وجل را کے او رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالی کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا رب۔ سوچ کا انداز تو اللہ کی طرف بلانا ہے، سچ بولنا ہے، لیکن سچ کہنے کے طریقے سیکھنے ہیں۔ سچ کہنے کے طریقے، سچ کس طرح کہنا ہے اور کیسے بولنا ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایٹیکیٹس، آداب، اخلاق، مینرز، ان چیزوں کی فارمیلٹیز کہ بھئی ٹھیک ہے کسی کو پانی پلانا ہے تو یہ کہہ دو جی سامنے نل لگا ہے، اپنا ہاتھ چلو بنا کے پی لو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ گلاس رکھتے ہیں صاف کر کے، اس کے نیچے کوئی پیرچ کو پلیٹ رکھ کے طریقے سے لا کے پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو آپ اپنے لیے تو بڑے آداب اور پروٹوکول اور یہ کچھ سب کچھ چاہتے ہیں، جب بات آئے دین کی تو ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے، بات پہنچانے والے، ان کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ آپ نے سن لیا۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اچھی باتیں سنانی چاہیے۔ کیا سنانی چاہیے؟ پھر کہیے۔ اب اچھی بات کس کو کہتے ہیں؟ اچھی بات نبی کی تعریف کو کہتے ہیں یا اچھی بات نبی کی برائی کو کہتے ہیں؟ آپ سب نے کہا نبی کی تعریف، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے اور پھر نامناسب باتیں کرے تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟ بات کرنی اچھی، ان کی تعریف کرو اچھی باتیں کر کے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ لوگوں کی سمجھ کے مطابق، فہم کے مطابق، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو، بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق۔ اب دیہاتی کے سامنے یا ان پڑھ کے سامنے آپ مشکل لفظ بولیں گے، اس کو سمجھ آئے گی؟ نہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی بات کریں لوگوں کو دیکھ کر آسان کر کے، اچھی بات، سچ بات اور آسان کر کے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا۔ کبھی ڈرانا بھی پڑتا ہے، اس سے مراد دھمکی نہیں ہوتی، یہ ڈر سنانا تاکہ برائی سے بچے۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ بھی سنایا جاتا ہے۔
مگر سنانے کا مقصد کیا ہے؟ برائی سے بچانا، کہ یہ برائی کی طرف نہ جائے، کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، ایویں جاہل ہے، سارے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ سارے کے سارے گناہگار ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ان سب میں غلطی ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ یہ سب میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اگر ان کو کوئی بات نہیں معلوم تو میں پہنچا دوں تاکہ ان سب کو بھی نقصان سے بچا لوں، ان سب کو بھی نقصان سے بچا لوں، ان کا فائدہ کروں، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا اچھا چاہنا۔ خیر خواہی کا مطلب دوسروں کے لیے اچھا چاہنا، تو یہ ہے دین۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ سے کھینچ رہا ہوں، تم تو گرنا چاہ رہے ہو، میں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ ادھر نہ جاؤ۔ سمجھ آئی بات؟ علماء نے، اولیاء نے سکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ میں اس کے نمونے آپ کو سنا چکا ہوں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتا چکا ہوں، صحابہ نے کیسے کیا، اہل بیت نے کیسے کیا، اولیاء علماء نے کیسے کیا، یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ وہ لوگ جو ان آداب سے، اخلاق سے، ان طریقوں سے واقف نہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات میں پھر اثر نہیں ہوتا۔ میری ذات، دھیان سے سننا یہ بات، میری ذات یا میرا کوئی کام یا میری کوئی بات دوسرے کو دین سے دور کر دے تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ میری وجہ سے، میری بات کی وجہ سے، میرے کام کی وجہ سے کوئی دین کی طرف آئے تو یہ اچھی